بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد فائلز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد فائلز کو شروع ہوئے 8 روز ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد فائلز میں میرے ساتھ خالد محمود صاحب، اس کے ساتھ ساتھ فیصل رضا خان صاحب اور ممتاز بھٹی صاحب، ہم چاروں دوستوں نے جب یہ چینل بنایا تو ہم نے یہ کوشش کی کہ ڈیفنس سیکیورٹی کی ڈومین میں، ٹیررزم کی ڈومین میں، ڈیفنس اکوپمنٹ کی ڈومین میں ہم ایک اتھینٹک انفارمیشن جو ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، جس سے نہ صرف ایجوکیشن پرپس بھی اس سے حل ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ معلومات بھی جو ہے وہ آپ تک پہنچائی جائیں۔ 8 دنوں میں ہم نے جو ایریاز کور کیے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آج جو ہیں وہ بالکل اس کے اندر جو ہم نے ڈسکشنز کی، جو ہم نے اس کے اندر انفارمیشن دی، وہ صحیح ثابت ہوئیں۔ ہم نے دونوں بھارت اور پاکستان کا جو سٹینڈ آف پچھلے کئی روز سے جاری ہے، اس کے دوران جو ہم نے دونوں ممالک کی JF-17 اور بھارتی رافیل کا جو کمپیریزن کیا، اور ہم نے یہ بتایا تھا کہ مختلف ایکسرسائزز کے اندر JF-17 جو ہے وہ شکست دے چکا ہے بھارتی رافیل کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ڈرون کمپیریزن پہ بات کی، اور کل ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نہ صرف گجرات بلکہ دلی میں کی جو فضائیں ہیں ان میں بھی ڈرون اڑ رہے تھے جو پاکستانی سائڈ سے گئے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنلی جو معاملات اس پورے کانفلکٹ کے اندر انوالو تھے، اس کے اوپر بھی ہم نے طویل بحث کی، مختلف جو ہیں اس کے ایشوز پوائنٹ آؤٹ کیے۔ ہم نے جو دیگر ایکوپمنٹ کا کمپیریزن ہے اس کے اوپر بھی بات کی، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ درست ثابت ہوئی۔ آپ لوگوں نے ہمیں سبسکرائب کیا، ہم اس کی شکر گزار ہیں، اور ہم یہ درخواست بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آتا ہے تو آپ اسلام آباد فائلز کو سبسکرائب بھی کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ لائک بھی کریں، اور ہم یہ جو معلومات پہنچانے کا سلسلہ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ آج جب پاکستان نے آج جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب بھارت کو رسپانس دینا شروع کیا، تو وہ ایک ایسا رسپانس تھا جس کی ہم بات کرتے تھے کہ فل اسپیکٹرم رسپانس ہوگا، ہر ڈومین میں رسپانس ہوگا۔ اس میں پاک فضائیہ نے ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور جس انداز سے بھارت کی جو اسٹریٹجک ایسٹس، یعنی ان کے جو ایئرپورٹس، ان کی جو ایئر اسٹرپس ہیں، اس کے علاوہ ان کے انفینٹری کے جو ٹھکانے ہیں، اس ڈرونز، ان کے ایئر کرافٹ، جس طرح ان کو ڈیمیج کیا، وہ ایک مثال ہے۔ اور جو یہ آپریشن کیا گیا ہے، یہ یقیناً آنے والے دنوں میں تمام دنیا کے بڑے اور چھوٹے ممالک کی جو وار کالجز ہیں وہاں پہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ پڑھایا جائے گا۔ آج جو سورج نکلا ہے صبح، اور تقریباً سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ بین الاقوامی سطح سے امریکہ کی جانب سے پاکستان اور انڈیا کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ سے رابطے شروع ہوئے، اور ان رابطوں کے نتیجے میں سیز فائر کا اعلان کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک اس وقت سیز فائر کا اعلان کر چکے ہیں، اور اس کا اعلان کسی اور نے نہیں کیا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا۔ اس ساری صورتحال کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا تھا وہ ہم بات کریں گے خالد محمود صاحب سے، کہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ یہ صورتحال سیز فائر کے اعلان تک کیسے پہنچی۔ عمران صاحب دیکھیں جی، یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں 2 پہلو ہیں۔ ایک تو ڈائریکٹ امریکہ اس میں انوالو ہوا، دوسرا سعودی عرب اس میں انوالو تھا۔ دونوں ملک کے انٹرسٹ تھے۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا کہ اگر کوئی سنجیدہ ہوتا تو شاید یہ گفتگو، یہ جو جھگڑا ہے اور یہ جو ٹینشن ہے یہاں تک نہ پہنچتی۔ یہ سنجیدہ نہیں تھے۔ دوسرا یہ تھے کہ پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے اس کا اندازہ نہیں تھا کسی کو، خاص کر پاکستان ایئر فورس کی کیپیبلٹی کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس لیول تک چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں کہ سیز فائر ہو گیا، 48 گھنٹے دیے گئے، 48 گھنٹے کے اندر اندر یہ سیز فائر میں اپنے مذاکرات طے کر لیں۔ اصل میں اس میں ایشو یہ ہے کہ سعودی عرب جب اس میں انوالو ہوا، مارکو رومیو کی جب گفتگو ہوئی سعودی وزیر خارجہ کے ساتھ، تو انہوں نے وزیر مملکت کو پہلے انڈیا بھیجا، اس کے بعد انہوں نے پاکستان بھیج دیا۔ انڈیا بھی راضی نہیں ہوا کیونکہ یہ ٹاکس فیل ہو گئے۔ کل رات کو جب وہ پاکستان آئے، مذاکرات ہوئے، پاکستان نے اس کو اوبے بھی کیا، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد بن سلیمان اگر پاکستان کو کہے کہ آپ نے سیز فائر کرنا ہے تو پاکستان نہ کرے۔ یہ پاسبل ہی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان نے بہت ساری چیزوں سے لینی دینی ہوتی ہیں۔ لہذا مذاکرات کل ناکام ہوئے رات کو۔ اس کے بعد جو امریکی اسٹیٹ منسٹر ہیں وہ واپس چلے گئے۔ اس کے بعد دوبارہ امریکہ کا رابطہ ہوا پھر سعودی عرب کے ساتھ،
وہاں پہ رابطہ ہوا کہ یہ ٹاکس فیل ہو گئی ہیں. اس کے بعد یہ رات کوئی اسی وقت جنگ شروع ہو گئی دونوں ملکوں کے درمیان. جب جنگ شروع ہوئی ہے تو جو سب سے بڑا انٹرسٹ ہے امریکہ کا وہ یہ ہے کہ 13 مئی کو ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی عرب کا وزٹ ہے. سعودی عرب نے امریکہ نے کل جو وزیر خارجہ ہمارے ان کو ٹیلی فون کر کے کہا تھا کہ یہ معاملات یہیں پہ ختم کریں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کا وزٹ کرنا ہے اور ان کی خواہش ہے کہ یہ سارا ریجن اس وقت پرامن ہو, یہاں پہ کوئی جھگڑا نہ ہو رہا ہو, یہاں پہ کوئی نیوکلیر وار نہ ہو رہی ہو. ہمیں یہ جھگڑا نہیں دینا اور جب تک ہم سعودی عرب میں موجود ہیں اس کو سیز فائر کیا جائے. لہذا اسی کے اوپر عمل ہوا. مارکو رومیو نے جے شنکر کو فون کیا, سعودی فیصل بن فرحان کو فون کیا, ہمارے وزیر خارجہ کو, وزیر اعظم کو, دونوں کو فون کیا. اس دوران جو ہے یہ جنگ بالکل عروج پر پہنچ چکی تھی. جیسے ہی وہ جنگ عروج پر پہنچی اس کا ایک انجام ہوا, پاکستان کو دیکھا گیا کہ پاکستان نے یہ جو چیزیں حاصل کر لی ہیں. لیکن ایک دوسری پہلو جو ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انڈیا بہت بڑی اکانومی ہے, بہت بڑے سرمایہ کاروں کے پیسے لگے ہوئے ہیں وہاں پہ, سعودی عرب کے بھی, یو اے ای کے بھی, امریکہ کے بھی, چائنا کے بھی. ان لوگوں کی سرمایہ ڈوب رہا ہے. انڈیا اگر ہم سے شکست کھاتا ہے, پاکستان سے شکست کھاتا ہے تو یہ ساری سرمایہ کاری ڈوب جائے گی. 5 سال کے لیے تو 10 سال کے لیے تو کم سے کم ڈوب جائے گی. اس ڈوبتی ہوئی سرمایہ کاری کو بچانے کے لیے یہ ساری طاقتیں جو ہیں اپنا اپنا سرمایہ بچانے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں, اور پاکستان کو اور انڈیا کو مجبور کیا گیا کہ اس کو سیز فائر کیا جائے. لہٰذا دونوں ملکوں نے اپنا غصہ نکال لیا ہے. اس کے بعد یہ سیز فائر ہوا ہے اور اب سیز فائر کے لیے صرف 12 مئی 12 بجے کا ٹائم دیا گیا کہ اس وقت تک بیٹھ کے اپنے مذاکرات طے کر لیں. اور اصولاً ابھی تک یہی طے پایا کہ جہاں سے یہ لڑائی شروع ہوئی تھی ان معاملات کو وہیں واپس لے جایا جائے. جہاں سے یہ سفارتی سطح رابطے منقطع ہو گئے, سندھ طاس معاہدہ ختم ہوا, پہلی جو کوشش ہوگی وہ یہی ہوگی کہ وہیں سے شروع کیا جائے جہاں پہ یہ جنگ شروع ہوئی تھی. خالد صاحب نے اپنی گفتگو کے اندر ایک بریکنگ سٹوری دی ہے, میں اس کو تھوڑا سا ریپیٹ کرتا چلوں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے یہ ایک شارٹ ٹائم فریم کے لیے کیا گیا ہے. 12 مئی رات 12 بجے تک کا اس کا ٹائم ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان یہ سیز فائر 12 مئی رات 12 بجے تک ہے. اگر اس دوران دونوں ممالک اپنے معاملات کو سیٹل کر لیتے ہیں تو یہ سیز فائر یقیناً آگے کنٹینیو کرے گا. اگر نہیں ہوتا تو پھر یقیناً سچویشن جو ہے وہ بدل جائے گی اور صورتحال کسی دوسری طرف چلی جائے گی. تو یہ ایک بریکنگ سٹوری جو ہے ہم اپنے ناظرین کو دے رہے ہیں کہ سیز فائر جو ہے وہ 12 مئی رات 12 بجے تک ہے. اس کے علاوہ جو یہ سارا سیز فائر کے حوالے سے جو بات ایک عوام کے ذہن میں ایک بڑا بات آ رہی ہے کہ پاکستان کی اتنی ایڈوانسمنٹ اور پاکستان نے جس انداز سے رسپونڈ دیا, مسلح افواج نے, پاکستان کی گراؤنڈ فورسز نے, پاکستان ایئر فورس نے, تو جب یہ ساری صورتحال ایمرج ہو رہی تھی تو اس حد تک پریشر کیوں پاکستان کے اوپر ڈالا گیا؟ کیا یہ ریکویسٹ انڈیا کی جانب سے کی گئی ہے کہ پاکستان کے ساتھ سیز فائر کیا جائے یا یہ پاکستان کی خواہش تھی؟ تو اس حوالے سے کلیئرٹی تھوڑی سی فیصل رضا خان سے لیں گے کہ فیصل رضا خان ہمیں بتائیں کہ اس کے علاوہ جو خالد صاحب نے بتایا تو اس کے علاوہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے سیز فائر جو ہے وہ کرنا پڑا؟ عمران صاحب ایسا ہے کہ یہ بالکل درست ہے کہ یہ جو سیز فائر کی طرف جو ہے وہ قدم بڑھا ہے, بنیادی طور پہ بھارت کی درخواست پہ یہ ہوا ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ 3 دن مسلسل پاکستان کے اوپر جو ہے وہ میزائل داغتا رہا, جو ہے وہ لیوٹرنگ منیشن جو ہے ڈرونز بھیجتا رہا, کلر ڈرونز بھیجتا رہا. لائن آف کنٹرول کے اوپر جو ہے وہ جھڑپیں اب بھی جاری رہیں, ابھی کچھ دیر قبل تک جو ہے وہ جھڑپیں جاری تھیں. اور یہ سارا جو ہے اور اس کو یہ اندازہ نہیں تھا, جو خالد صاحب نے بالکل درست کہا کہ اس کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان جو ہے وہ بنیاد المرصوص جو آپریشن پاکستان نے جو ہے وہ لانچ کیا, اس کی آفٹر ماتھ کیا ہوگی. جو بڑے پیمانے پہ جو ہے وہ بھارت کا نقصان ہوا تو اس کے بعد اس نے گھٹنے ٹیکے اور بھارت نے جو ہے وہ ایک بیک ڈور چینل سے سعودی عرب کے ساتھ رابطہ کیا. بیک ڈور چینل کے بعد جو ہے وہ سعودی وزیر خارجہ نے جو ہے وہ امریکی وزیر خارجہ سے, جو کہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بھی ہیں, ان سے رابطہ کیا اور اس کے بعد ان سے رابطے ہونے کے بعد اسٹیٹ منسٹر کو بھیجا گیا, جیسے خالد صاحب نے کہا. اچھا, پہلے وہ انڈیا گئے کیونکہ انہوں نے ان کی بات سنی, پھر وہ پاکستان آئے اور یہ ساری کہانی جو ہے وہ یہ اسی طرح ہی ہے. لیکن دیکھیں اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز ہے,
وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ یہ لاسز ہونے کے بعد اس کو ایک اندازہ ہوا کہ پاکستان کی جو طاقت اور قوت ہے رسپونڈ کرنے کی وہ اس کی امیدوں سے بہت زیادہ آگے ہے یا اس کے خدشات سے بہت زیادہ آگے ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جب بھی یہ عمران صاحب بڑا ایک افسوسناک پہلو ہے، میں بات کروں گا مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، کشمیری بنیادی فریق ہیں اس مسئلے کے حوالے سے، اور اس سارے معاملے کے اندر کشمیریوں کا جو سٹانس ہے وہ بڑا نمایاں تھا۔ جب طیارے جو ہیں وہ انڈیا کے رافال طیارے گر رہے تھے جموں کشمیر میں، اس وقت وہاں پہ خوشی کا سماں تھا، اور ایل او سی پہ جس انداز میں پاکستان کی مسلح افواج، خاص طور پہ پاکستان کی بری فوج آرمی جو ہے وہ رسپونڈ کر رہی تھی اور اتنا نقصان کر رہی تھی انڈین آرمی کا، تو ایک بہت بڑی امید جنم لے چکی تھی کشمیر کے اندر کہ اب یہ مسئلہ شاید ونس فار آل حل ہو جائے گا۔ اس طرح کی امیدیں جو ہیں جب سے پاکستان بنا ہے 1947-48 سے، جب سے کشمیر کا مسئلہ ابھرا ہے، اس کے بعد سے کئی دفعہ آئی ہیں، اور جب بھی ہم اس نہج پہ پہنچنے لگتے ہیں امریکہ یا اس طرح کی بڑی طاقتیں آ کے اس کو جو ہے وہ کٹ آف کرتی ہیں، اور یہ انڈیا کی ایما پہ ہوتا ہے کیونکہ انڈیا کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب کشمیر گیا، نمبر ایک۔ یہ نمبر دو بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اس سیز فائر کے اعلان سے پہلے میزل اٹیک ہوتے ہیں بلاری کے اوپر، ہمارا جو ایئر بیس ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جیکب آباد کے اوپر اور بہت سارے ایئر بیسز کے اوپر، اس میں رحیم یار خان بھی شامل ہے۔ پھر ابھی بہت سارے ایسے معاملات موجود ہیں، کیا جو مذاکرات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ ایک انسرٹنٹی ہے۔ کیا اس میں بھارت جو ہے وہ اسی مخلصانہ اور سنسیر انداز سے آئے گا یا شرارت کے طور پہ آئے گا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ نریندر مودی کی حکومت سے آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کسی بھی صورت میں امن کی طرف جائے گا، کیونکہ اس کی انٹینشن جو ہے بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ جنگ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ پاکستان کو وہ سب آرڈینیٹ تصور کرتا ہے، وہ یہ نہیں تصور کرتا کہ ایک ساورن ساورن کنٹری ہے۔ پھر کچھ بہت سارے امپورٹنٹ معاملات ہیں، جیسے ٹیررزم ہے، بی ایل اے کی سپورٹ ہے، بی این اے کی سپورٹ ہے۔ وہ بات کر رہے ہیں کہ جو اگر سیز فائر یہ کے بعد جو ہے اگر مذاکرات شروع ہوتے ہیں تو یہ وہ ساری چیزیں آن کارڈ ہوں گی، جس اس میں ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جو کہ میرے خیال میں ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، مختصر کروں گا کہ یہ پوائنٹس جو ہے نا، انڈس واٹر ٹریٹی ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں، خیر وہ مذاکرات میں آئیں گی، اس میں ہم تفصیلی بات کریں گے۔ دو نیوکلیئر سٹیٹس کے مابین ڈی ایسکیلیشن ضروری ہے، اس کو بالکل ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی ملک دوسرے ملک کو سرنگوں کرنا چاہے اور وہ اپنی منوانا چاہے تو بالکل یہ پاکستانی قوم تو کم از کم تسلیم نہیں کرے گی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے جب بھی رسپونڈ کیا، پاکستان نے ڈیفنس میں کیا، اور ان خدشات اور ان خطرات اور ان حملوں کے جواب میں کیا جو انڈیا سے انیشیٹ ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ اس حوالے سے ترکیے سے بھی مشاورت کی گئی ہے، صرف سعودی عرب شامل نہیں ہے، ترکیے بھی اس میں شامل ہے، اور ترکیے کے وزیر خارجہ جو ہیں اس کے ساتھ مارکو روبیو نے رابطہ کیا تھا، اور ان دونوں ممالک کے توسط سے اس معاملے پہ جو ہے وہ ترکیے نے پاکستان سے رابطہ کیا، کیونکہ انڈیا جو ہے وہ ترکیے کی ثالثی نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ تو سعودی عرب جو ہے اس وجہ سے وہ انڈیا میں گیا، اور سعودیہ اور ترکیے جو ہے وہ اس میں رابطہ کیا۔ میں اس میں صرف آپ کی طرف ہی آ رہا ہوں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بلکہ عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ سیز فائر ہو گیا، اب اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوگا دونوں ملکوں کے درمیان۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو فیصل رضا خان نے جو بات کی کہ ہمیں ہمیشہ سے ان کی نیت کے اوپر شک رہا ہے، اور انہوں نے بھی انڈینز نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ خالد صاحب، آپ کو آپ اتنے عرصے سے یہ دونوں ڈیفینس بھی اور فارن افیئرز بھی، اور آپ ڈپلومیٹک کور میں بھی بہت ماشاءاللہ اپنا انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس وقت کی جو صورتحال ہے، یہ جو ٹائم ہے، اس ٹائم فریم میں کوئی بریک تھرو ہو سکے گا؟ اگر کوئی بریک تھرو ہوگا تو پھر اس کے کیا ون ون سچویشن دونوں ممالک کے لیے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو میں نے جب پہلے کی تھی کہ امریکہ جو ہے وہ $1 ٹریلین کی سرمایہ کاری مانگ رہا ہے سعودی عرب سے، لہٰذا وہ تو ایگریمنٹ ہونا 13 تاریخ کو، اور یہ اسی کے لیے کیا گیا ہے کہ 2 دن پاکستان کو 2.5 دن دے دیے گئے ہیں کہ سیز فائر ہوا، انڈیا کو بھی دے دیا گیا تاکہ وہ آزادی سے اپنا یہاں پہ سیٹل کر سکیں۔ لیکن اس میں ایک بات جو ہے وہ دبے لفظوں میں کہہ لیں یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ جو ایک بڑے سرمایہ کار اور بڑے تاجر ہوتے ہیں نا، جب ان کا کوئی ساتھی ڈوبنے لگتا ہے نا تو وہ اس کو بچا لیتے ہیں۔ بڑے تاجروں اور بڑے سرمایہ کاروں نے انڈیا کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔
جو کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت جو یقیناً اس میں جو اس وقت دنیا کی جو اکانومی ہے یا دنیا کے بڑے بزنس مین ہیں وہی ان ساری پالیسیز کو منور کرتے ہیں، کہاں پہ کون سے حالات ہونے چاہیے، جہاں جہاں پہ انویسٹمنٹ ہے وہاں پہ اس کی سیکیورٹی کے لیے ہر بڑی کمپنی، ہر بڑا بزنس مین یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ کسی بھی قسم کا کانفلکٹ جو ہے وہ نہ ہو۔ عمران صاحب اگر آپ مجھے موقع دیں، اگر آپ بریف بات بس کریں ایک کیونکہ آپ لائن ایک لائنر سے اوپر نہیں بھائی، نہیں آپ شروع میں کافی ٹائم لے گئے دیکھیں میں تو ماڈریٹر ہوں۔ اچھا چلے، یہ اصل میں آپ کو یہ ثوابدید حاصل ہے نا۔ اچھا عرض صرف یہ ہے کہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ بحیثیت پریزیڈنٹ آف امریکہ چیزوں کو نہیں دیکھ رہے، وہ بحیثیت بزنس مین دیکھ رہے ہیں۔ ٹرمپ مینز بزنس، اور جب بزنس کی بات آتی ہے تو بالکل خالد صاحب نے درست فرمایا کہ یہ جو وزٹ ہے سعودی عرب کا، اس دوران وہ ریجن میں تھوڑا سا کام چاہتے ہیں، اینڈ دیٹس آل۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ جو یو ایس کی یا امریکہ کی سرمایہ کاری انڈیا کے اندر ہے وہ کسی حوالے سے سیکیور ہو جائے۔ اگر تو یہ معاملہ ہے کہ صرف وزٹ تک ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ 12 تاریخ رات 12 بجے تک جو سیز فائر ہے یہ آگے چل پائے گا۔ دوسری چیز، اگر تو جو ہے وہ سرمایہ کاری وہ انڈیا میں بچانا چاہ رہے ہیں اور اس ایسکلیشن کو دبانا چاہ رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی اور وقت پہ بھارت ایک دفعہ پھر یہی کھیل کھیلے گا جو اس نے ان گزشتہ 5-10 دنوں میں کھیلا۔ دیکھیں بھارت کی 1947 سے لے کے اب تک کی تاریخ ہے کہ بھارت ہمیشہ سے یہی کھیل کھیلتا ہے۔ جب پاکستان اس کو دباتا ہے تو پھر کبھی وہ اقوام متحدہ میں جا کر استصواب رائے کی بات کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، لیکن کبھی بھی اس نے اپنا وعدہ ایون انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیا ہوا کبھی بھی اس نے وعدہ اپنا وفا نہیں کیا۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو لائک کیجئے، کامنٹس کیجئے اور سبسکرائب کیجئے، گھنٹی بجانا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔